اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ سکھایا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اللہ الودود جو اپنے بندے کا خالق ہے، وہ جو جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، کیونکہ انسان تو اپنے ایکسپیرئنس کے ساتھ اپنے لیے اچھا سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو پیچھے ہو چکا ہے، اللہ جانتا ہے جو آگے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے وہ سب پیدا کیا جو اس کے بندے کو چاہیے تھا۔ یہ جو کچھ دنیا ہے یہ ہمارے لیے تو ہے، اللہ وہ خالق ہے، اسی کے حکم سے یہ کائنات چلتی ہے، اسی کے حکم سے ہم چلتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سوا ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ اللہ جو خالق ہے ساری کائنات کا، اسی کے حکم سے یہ کائنات چلتی ہے، اسی کے حکم سے ہم چلتے ہیں، اسی کے ہی حکم سے ہم زندہ ہیں، ہم سانس لیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے سے بے انتہا محبت ہے۔ دنیا تو نفس کے لیے ہے، روح کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن رب اور بندے کے بیچ میں جو رکاوٹ آ جاتی ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان جو ہر جگہ ہر ٹائم اس کوشش میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب سے دور جائے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ کو چیلنج کیا ہے، اللہ کو یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے گا۔ اور دیکھو نا رب کی شان کہ رب نے بھی اس کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اسے اجازت دی، حالانکہ وہ تو خالق کائنات ہے۔ لیکن پتہ ہے اس چیز میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں کیا آتا ہے؟ وہ ہے ابلیس، وہ ہے شیطان۔ شیطان جو کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ اللہ سے جڑے، حالانکہ ہماری سب سے زیادہ ضرورت تو ہمارا رب ہے، کیونکہ ہم رب کے بغیر، رب کو یاد کیے بغیر رہ ہی نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ہے کہ دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم بے سکون ہیں، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں وہ بے سکونی ہے جسے ہم پورا کرنے کے لیے کبھی کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈتے ہیں جس میں ہمیں سکون ملے، لیکن کچھ ٹائم کرنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارا سکون تو اس میں بھی نہیں ہے۔ سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ہماری زندگی کے معاملات بہت سارے الجھے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ معاملات کئی سالوں سے الجھے ہوئے ہیں جو سلجھتے ہی نہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس یاد میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال لیتے ہیں ہم نماز کی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ اکبر کر کے اپنی صلاح شروع کرتے ہیں تو کتنے دنیا کے سارے خیالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں جو کہ کبھی ہم دن میں سوچتے بھی نہیں، وہ چیزیں بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنائے، اور اللہ کو شریک پسند نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اگر ہم دن میں کچھ منٹس نکال کے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ تو صرف
خالق اور خالق کے لیے ہی ہونے چاہیے. اس یاد میں صرف خالق اور خالق ہی ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. امیجن کیجئے اگر آپ اپنی کسی دوست سے بات کر رہے ہیں، اپنی کسی فرینڈ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان ادھر ادھر ہے اور وہ آپ سے بات کر رہی ہے، تو امیجن کریں کہ اسے کیسا محسوس ہوگا. اسی طرح اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے کتنے برے خیالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، ساری سوچیں آ جاتی ہیں جیسے کہ ہم پہ ہی فرض ہے وہ سوچنا. ایک بار آپ کر کے دیکھیے گا، ایک بار آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کی نماز ان خیالاتوں سے پاک ہو. ایک بار یہ کوشش کر کے دیکھیے گا کہ آپ کی نماز آپ کی خیالاتوں سے پاک ہو. اس نماز میں صرف اللہ ہی اللہ ہو. جب آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا تو دیکھیے گا کہ آپ کے سارے الجھے ہوئے معاملات سلجھ جائیں گے، آپ کی ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی روز بہ روز آسان ہوتی جائے گی. آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. آپ کو محسوس ہوگا، آپ فیل کریں گے کہ آپ کی زندگی پہلے سے بدل گئی ہے. یہ سب اور سب یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں گے، جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کو لائیں گے. اور اللہ کو اپنی زندگی میں لانا آسان ہے. اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو ارادہ کرنا ہوگا. اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو نیت کرنی ہوگی، سچی نیت کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہوگی. آپ کو یہ دعا کرنی ہوگی کہ یا رب مجھے اپنا بنا دے، میرے دل میں اس دنیا کی سوچیں، دنیا کی محبت نکال دے. آپ کو دعا کرنی ہوگی کہ یا رب مجھے اپنا بنا دے اور میرے دل میں اس دنیا کی محبت نکال دے. اس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہوگی. آپ کو یہ دعا کرنی ہوگی کہ یا رب مجھے اپنا بنا دے اور میرے دل میں سے یہ دنیا کی محبت نکال دے اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے. آپ کو ہر روز یہ دعا کرنی ہوگی کہ یا رب میری عبادت میں کوئی شرک نہ ہو. میں تمہاری عبادت میں یا رب کسی کو بھی شریک نہ کروں. شیطان کا تو یہی کام ہے کہ وہ بندے کو اللہ سے دور کرے، کیونکہ اس میں شیطان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ نوٹس کیجئے گا، جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنا شروع کریں گے یا سوچیں گے تو شیطان کہیں نہ کہیں سے آپ کو ٹارگٹ بنائے گا. وہ یا تو آپ کی خیالات کو نیگیٹو کرے گا یا ہی پھر وہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کی خیالات کو نیگیٹو کرے گا، جس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ آپ پہ ہی ہوگا. تو ہمیشہ یہی کوشش کیجیے گا کہ آپ شیطان کی چال کو سمجھیے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. آپ کا کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی کمپیٹیٹر ہو تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میرا دشمن ہے اس فیلڈ میں. کمپیٹیٹر تو آپ کے اسکلز کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن شیطان آپ کے اسکلز، آپ کی اچھی سوچوں کو، آپ کی اسٹرینتھ کو ختم کرتا ہے. وہ انسان کے اندر نا امیدی پیدا کرتا ہے. اس کی کوشش ہے کہ وہ انسان کے اندر نا امیدی پیدا کرے. جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے جائیں تو یہ سوچیں کہ اس پہ شیطان ضرور ٹارگٹ کرے گا اور شیطان ضرور کچھ نہ کچھ
کوئی نہ کوئی کوشش کر کے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا یا آپ کو ہوپ لیس کرے گا۔ جو خود ہوپ لیس ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو بھی ہوپ لیس کرے، کیونکہ اس میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنی خوشی تلاش کرتا ہے۔ لیکن انسان کی خوشی اللہ کی یاد میں ہے، انسان کی قلب کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو انسان اپنے دشمن کو پہچانے اور اپنے دوست کو اپنائے اور اپنے دوست کی طرف جائے، کیونکہ انسان کو تو کہیں اور پناہ ملے گی نہیں اپنے دوست کے علاوہ، جو الودود ہے، جو السلام ہے، جو سلامتی دیتا ہے، جو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شیطان کئی مرتبہ ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ جیسے انسان کا خاتمہ ہی ہو جائے، پر وہ خالق کائنات انسان کو ایسے بچاتا ہے، انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا۔ کئی مرتبہ ہم اتنی بڑی مشکلاتوں سے، اتنے بڑے حادثوں سے ایسے بچ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ یہ سب اور سب خالق کائنات کا کرم ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کی چالاکیوں اور سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں دن میں کئی مرتبہ یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان ہمارے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے اور ہمیں خود کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ شیطان ہمارے نفس پہ ٹارگٹ کرتا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو نفس سے بچانا چاہیے، دنیائی خواہشوں اور لذتوں سے بچا کے تقوی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اس کا مطلب تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کرے گا۔ آپ دیکھیے گا، جب آپ کی نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، جب آپ کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، تو آپ کی زندگی کے سارے کام آسان ہوتے جائیں گے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتا جائے گا، کیونکہ جب ہماری پریورٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا تو دیکھیے گا کہ ہماری زندگی، ہمارے دن، ہمارے سال کتنے خوبصورت بنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔